اس کے سر سے باقاعدہ دو سینگ اگے جو جانوروں کی طرح بڑھتے چلے گئے بالآخر اس کے سینگوں نے اس کے چہرے اس کے رخساروں کو ڈھانپ لیا۔ السلام علیکم ناظرین، یہ دلچسپ، حیران کن اور عجیب و غریب خبر العربیہ.com کے توسط سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ العربیہ.com ایک سعودی نیوز ویب سائٹ ہے جو خصوصاً شرق اوسط اور پوری دنیا کی خبریں ہمیں دیتا ہے۔ اس کے مطابق مسلمانوں کے مشہور ملک یمن کا یہ واقعہ ہے جہاں ایک شخص رہتا تھا، علی انتر اس کا نام تھا۔ تقریباً 3 صدیاں اس نے دیکھی ہیں اور 1.5 صدی اس نے عمر پائی ہے۔ اس کو ہوا یہ کہ جب 100 سال تک عمر پہنچ گئی، بہت طویل عمر اللہ تعالیٰ نے اس عطا کی، لیکن 100 سال کے بعد عجیب و غریب معاملہ یہ دیکھنے میں آیا کہ اس کے سر سے باقاعدہ 2 سینگ اگے جو جانوروں کی طرح بڑھتے چلے گئے بالآخر اس کے سینگوں نے اس کے چہرے اس کے رخساروں کو ڈھانپ لیا۔ اب یہ ویسے بہادر آدمی تھا جس نے اس عجیب و غریب کیفیت کا سامنا کیا اور تقریباً 3 صدیاں اس نے دنیا کے حالات دیکھے، دنیا دیکھی۔ 100 سال کی عمر کے بعد سینگ نکلے اور 40 سال تک تقریباً مزید یہ زندہ رہا۔ پھر شاید کسی نے مشورہ دیا کہ ان سینگوں کو کٹوانا چاہیے اور خود یہ کافی مشکل میں پڑ گیا تھا چونکہ چہرے پر سینگ تھے اور یہ بالکل ایک عجیب و غریب کیفیت کا اس بیچارے کو پوری دنیا میں سامنا تھا، یعنی واحد شخص تھا جسے اس طرح کی صورتحال کا سامنا تھا۔ تو لیکن ہوا یہ کہ کسی پراپر میڈیکل کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کے بجائے، جدید میڈیکل اکوپمنٹ اور آلات سے استفادہ کیے بغیر کوئی مقامی اور دیسی طریقے سے جب اس کے سینگ کاٹے گئے تو 3 دن کے بعد یہ شخص وفات پا گیا۔ ناظرین، یہ نہ صرف اس کی تخلیق میں، اس کے واقعات میں ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کا سامان ہے، سبق ہے۔ سب سے پہلا سبق، اس کا نام ذوالقرنین بھی پڑ گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ذوالقرنین قرآن مجید کے ایک مشہور کریکٹر ہیں، ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان کے بھی 2 سینگ تھے، اس کے بھی 2 سینگ تھے، اس لیے اس کا نام بھی ذوالقرنین پڑ گیا تھا۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس شخص کے کچھ حالات اور ان میں جو ہمارے لیے اسباب پوشیدہ ہیں ان پہ بات کروں، میں ذوالقرنین کی بھی تھوڑی سی یہاں بات کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح قرآن مجید کا وہ کریکٹر گویا کہ اس شخص کے سینگوں کے ذریعے سے ایک دفعہ پھر میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ ذوالقرنین جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، مفسرین نے بہت زیادہ اس پر ریسرچ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بے پناہ وسائل دے رکھے تھے اور میرا خیال جس طرح کی اس کو حکومت عطا کر رکھی تھی وہ اپنے مثال آپ ہے۔ پہلی جو مہم تھی، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ یہ نکلے اور مغرب کی طرف بڑھتے فتوحات کرتے یہ بالآخر اس مقام تک پہنچ گئے جہاں انہیں اندازہ ہوا کہ سورج کالے پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ گویا کہ مغرب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی فتوحات عطا فرمائی تھی، اتنے علاقے پر مملکت اور حکومت عطا فرمائی تھی کہ بالکل اس پوائنٹ پر پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا تھا۔ پھر دوسری مہم انہوں نے شروع کی اور یہ مشرق کی طرف اپنے لاؤ لشکر، اپنے فوجیوں کو لے کر اپنی طاقت کے ساتھ نکلے اور بالآخر مشرق کے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں سے گویا کہ سورج اگ رہا تھا، ابھر رہا تھا، نکل رہا تھا، طلوع ہو رہا تھا اور یہ ایک ایسی قوم وہاں بستی تھی جو کوئی سایہ سورج سے اس نے فراہم نہیں کر رکھا تھا، مہیا نہیں کر رکھا تھا۔ تیسری ان کی مہم قرآن مجید کی سورۃ الکہف کے مطابق یہ شمال یا جنوب کی طرف تھی۔ یہ بڑھتے بالآخر ایک ایسی قوم تک جا پہنچے جو پہاڑوں میں بستی تھی۔ اس قوم کی زبان ذوالقرنین کے لشکر کو سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ کئی زبانیں جانتے تھے، بہت سی بولیاں جانتے تھے، تو انہوں نے اس قوم سے بات کی۔ جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی قوم کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جسے قرآن مجید نے یاجوج ماجوج قرار دیا ہے، تو وہ بے پناہ جب آتی ہے تو ہمارا نقصان کرتی ہے، تو ہمیں اس سے کوئی سد باب کر دیجئے۔ ان ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف بہت بڑی سلطنت دے رکھی تھی بلکہ شاید کچھ جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کے ایسے گر بھی نہیں آتے تھے جن کے مطابق پھر اس قوم کی ڈیمانڈ کے مطابق انہوں نے وہاں ایک ایسی دیوار بنائی جو مضبوط ترین دیوار تھی۔ لوہے کو پگھلا کے اس کی پلیٹیں لگا کے وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی سد سکندری ٹائپ کی انہوں نے دیوار بنائی۔ پھر تانبے کو پگھلا کے اس کے درمیان میں انڈیل دیا اور یوں ایک مضبوط ترین دیوار، مضبوط ترین بند بنا دیا۔ یاجوج ماجوج نہ تو اس کو پھلانگ سکتی تھی، بلندی اتنی تھی، نہ اس کو پامال کر سکتی تھی، ڈیمیج کر سکتی تھی، لہٰذا یاجوج ماجوج جو ہے وہ اس دیوار کے پیچھے چلی گئی۔ یہ جو یمن کا ذوالقرنین کریکٹر ہے، اس کو انہی ذوالقرنین کا نام دیا گیا۔ اس ذوالقرنین میں بھی اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ نشانیاں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جو ہمیں باڈی دے رکھی ہے، یہ جو ہمیں شیپ دے رکھی ہے، یہ بہترین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک حیت عطا فرما رکھی ہے، خوبصورت انسان بنا رکھا ہے۔ وہ مولا جب چاہے کسی کے جانوروں کی طرح سینگ اگا سکتا ہے، وہ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا سب سے پہلا سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اس جسم، اس کی دی ہوئی صلاحیتیں، اس کی دی ہوئی حیثیت کے مطابق اللہ کا شکر ادا کریں۔ ناظرین، دوسرا اہم ترین سبق یہ ہے کہ ہم سب کے دو سینگ ضرور ہوتے ہیں، یہ زندگی اسی طرح کی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا سینگوں کے نام پر بوجھ ہمارے ذمہ ہوتا ہے جس کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبَدٍ، انسان کو ہم نے مشقت کے لیے پیدا کیا ہے، تو لہٰذا بے شمار ایسے ہمارے ساتھ کچھ بوجھ لگے ہو سکتے ہیں، ان کو آپ سینگ کہہ لیجئے، کوئی اور نام دے لیجئے، لیکن وہ ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ ضامن بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ آپ امیر آدمی ہوں، آپ صاحب ہنر آدمی ہوں، آپ صاحب فن آدمی ہوں، آپ کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کے بہت سے کام کر رہا ہو، بہت سے لوگوں کو روزی پہنچا رہا ہو، تو اگر آپ کبھی رویہ یہ اختیار کر لیں، سوچ یہ اختیار کر لیں کہ شاید میں ان کا انداتا بن گیا ہوں، یہ مجھ پر بوجھ ہیں، اور آپ ان سے دور ہونا چاہیں، تو ہو سکتا ہے وہ نعمت ہی آپ سے چھن جائے۔ جیسے علی انتر جن کے سر پر سینگ تھے، وہ اس کی زندگی کے ضامن تھے، بیچارے نے 40 سال زندگی گزار لی ان کے ساتھ، لیکن کاٹنے پہ آیا تو 3 دن نہیں گزار سکا۔ تو اس طرح ہم اپنی زندگی میں اگر غور کریں تو بے شمار ایسی چیزیں ہوں گی جو ہو سکتا ہے ہمیں بوجھ محسوس ہو، جو ہو سکتا ہے ہمیں ناپسند ہو، لیکن ہو سکتا ہے ہماری انہی میں زندگی ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے تم بہت سے زندگی کے ایسے بوجھ تمہارے ساتھ ہوں، ایسے معاملات تمہارے ساتھ ہوں جن سے تمہیں کراہت آتی ہو، جو تمہیں ناپسند ہوں، اور جنہیں تم اتار پھینکنا چاہتے ہو، لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہوں۔ ناظرین، قرآنیات کے طلباء نے، مفسرین نے اس بات پر بھی بہت غور و خوض کیا کہ یہ جو ذوالقرنین جس کا تذکرہ قرآن مجید فرماتا ہے، ماضی اور ہسٹری میں یہ کون سا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ماضی کے بہت سے مفسرین کا خیال تھا کہ یہ اسکندر اعظم ہو سکتا ہے، لیکن اسکندر اعظم کے بارے میں جو جدید ریسرچ آئی ہے اس سے یہ کم از کم ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اسکندر اعظم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسکندر اعظم کی فتوحات جتنی بھی زیادہ تھی ان کا دائرہ کار مشرق و مغرب تک نہیں پھیلا تھا، اور جنوب اور شمال میں بھی کوئی ایسی مہمات اور کوئی ایسی دیوار کی تعمیر بھی اس سے ہمیں نہیں ملتی۔ اہم ترین بات کہ جس طرح کی خدا خوفی والا یہ ذوالقرنین قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، اسکندر اعظم میں ہمیں وہ بات نظر نہیں آتی۔ جدید مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ ایک بادشاہ ایران میں گزرا ہے جس کا نام کورش تھا یا خورس تھا یا خسرو تھا یا سائرس، اس کے نام مختلف نام ملتے ہیں۔ تو اس شخص میں زیادہ تر نشانیاں پائی جاتی ہیں، حتمی طور پر ہم پھر بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہی قرآن مجید کی وہ مطلوب شخصیت ہے۔